نہیں بول سکیں گے، ڈرتے ہیں بولنے کے لیے، کیونکہ ایک تو ان کی پارٹی میں ان کا نمبر کم ہو جائے گا، اور دوسرا ان کو یہ لگتا ہے کہ دوسروں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ میں یہ سب کچھ پارلیمنٹ میں اور آپ کے درمیان میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارا ووٹ چاہیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک دن مروں گا اور مجھے قبر میں جانا ہے، اور دوبارہ مجھے اور تم کو اٹھایا جائے گا، اور رب کریم سب سے زیادہ پوچھے گا تو ہم لوگوں سے کہ بتاؤ تم کو ہم نے مقام دیا تھا تو تم نے کیا کیا، کیا کہا۔ میں اس دن کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، میں سچائی کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، اور سچائی یہی ہے کہ کوئی بابری مسجد کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں میں نے کھڑے ہو کر کہا بابری مسجد زندہ باد، زندہ باد۔ تو بتاؤ کیا گناہ کیا میں نے؟ بتاؤ، یہی تو تمہاری طاقت ہے، تمہاری دعائیں ہیں کہ ہم بول سکتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ مگر ڈاکٹر صاحب کس کا علاج کریں گے جو خود مریض بنے ہوئے ہیں؟ وہ کس کا علاج کریں گے؟ تو علاج آپ کو کرنا ہے۔ جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا تو آپ کو ایک بولنے والا تو اختر الایمان ضرور ہے، مگر اختر الایمان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اختر الایمان مر مٹنے والا ہے آپ پر، اور اختر الایمان نے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور اگر آپ حیدرآباد، اورنگ آباد اور کشن گنج سے اور دیگر پارلیمانی حلقوں سے جہاں مجلس اپنے امیدوار کھڑا کرنے کا سوچ رہی ہے، اگر ہمارے ایم پی کامیاب ہو کر بھارت کی پارلیمنٹ میں جائیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اور امتیاز جلیل صاحب نے سب سے زیادہ سوالات کیے، سب سے زیادہ سوالات۔ اگر اختر الایمان کو آپ کامیاب کر کے یہاں کا اپنا ایم پی بنا کر بھیجائیں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اختر الایمان نے تاریخ دہرا دی اور تسلیم الدین صاحب مرحوم کی یاد تازہ کر دی۔ بلکہ میں آپ سے ایک بار بات کہہ رہا ہوں، اختر الایمان کو اگر اللہ انشاءاللہ یہاں کا ایم پی بنائے گا آپ کے دعاؤں سے اور آپ کے ساتھ سے، تو بہار کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں گزرا ہوگا جو اختر الایمان وہاں پر آپ کی آواز کو اٹھائے گا، غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھائے گا۔ میرے بھائی، جمہوریت میں پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی اگر پارلیمنٹ جاتا ہے تو صرف پارلیمنٹ کی بڑی بلڈنگ کو دیکھ کر خوش ہونے کے لیے نہیں جاتا۔ اگر میں ایم پی بن کر حیدرآباد کی عوام نے مجھے 4 مرتبہ بھجایا تو اس لیے نہیں بھجایا کہ اسد الدین اویسی بڑی عمارت کو دیکھ کر بیٹھ جائے۔ عوام نے ہم کو اس لیے بھجایا کہ جب کبھی بھی کوئی ناانصافی ہوگی تم اٹھو اور ہماری آواز کو بیان کرو۔ جب کوئی قانون بنے گا شریعت کے خلاف، تم کھڑے ہو کر اس کی دھجیاں اڑا دو آئین کو سامنے رکھ کر۔ یہی سوچ کر تو عوام ووٹ ڈالتی ہے کہ میری آواز بن کر جائے گا، یہ میرے جذبات کی ترجمانی کرے گا، میرے سینے میں جو جذبات کا طوفان امڑ رہا ہے وہ اپنی زبان سے میرے اس طوفان کو بیان کرے گا، وہ میری ترجمانی کرے گا، وہ غریبوں کے حق کے لیے لڑے گا۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اختر الایمان صاحب کو کامیاب کریں۔ یاد رکھیے، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے کون؟ سراج الدولہ سے غداری کرنے والے کون؟ یہی میر جعفر، میر صادق۔ یہ ننگے دین ہے، یہ ننگے وطن ہے۔ ارے تم میری مخالفت کرتے ہو کہ اسد الدین اویسی ووٹ کاٹتا ہے۔ میں آج تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ کیا لالو یادو نے آج نہیں کہا کہ ہمارے دروازے نتیش کے لیے کھلے ہیں؟ لالو جی، آپ کا گھر تو اڑ گیا، اب کون سا دروازہ کھولیں گے نتیش کے لیے آپ؟ مجھ پر الزام لگانے والوں اگر آج میں ڈگروا میں کھڑے ہو کر کہہ دوں کہ لالو نے مودی سے سیٹنگ کی، لالو نے مودی سے بات چیت کر کے نتیش کو اور آر ایس ایس کو بہار کے حوالے کر دیا، بتاؤ کیا جواب دو گے اس کا؟ تم سمجھتے ہو کہ زبان صرف تمہارے منہ میں ہے؟
ارے زبان تمہارے پاس ہوگی جو بکھی ہوئی ہے، مگر میں آج کہہ رہا ہوں کہ کیا تیجسوی اور لالو ذمہ دار نہیں ہے بہار میں بی جے پی کو لانے کے لیے؟ بتاؤ آپ۔ اگر ہم چناؤ لڑے اویسی ووٹ کاٹ رہا ہے۔ آپ نتیش کو ایک بار نتیش نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ نے پھر اس کو ساتھ دیا، دوسری مرتبہ آپ نے بی جے پی کو ستا دے دی، اقتدار دے دیا، اور میں چناؤ لڑتا ہوں، سیمانچل کی انصاف کی بات کرتا ہوں، میں مجرم ہو جاتا ہوں۔ یہ ستا میں بیٹھ کر ملائی کھا لیتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، میوٹیشن کے نام پر 20-20 ہزار روپے رشوت لی جاتی ہے، مگر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ بی جے پی اگر آج ستا میں ہے بہار میں تو تیجسوی اور لالو یادو کی وجہ سے ہے، اویسی کی وجہ نہیں ہے۔ بتاؤ پھر کیوں نہیں کہا جاتا اس بات کو میرے بھائی؟ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ ان کا نام تیجسوی ہے، میرا نام اویسی ہے، ان کا نام لالو یادو ہے، میرا نام اسد الدین اویسی ہے۔ نتیش نے پٹنہ میں بڑے بڑے مسلمان لوگوں کو بلاتے تھے، ہر مہینہ بلا کر میٹنگ کر کے بولتے حیدرآباد سے شیروانی آ رہی ہے، دور رہیے، دور رہیے، دور رہیے۔ اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ جو مسلمان جا کر نتیش کے پاس بیٹھ کر چائے کری پف کھاتے تھے، اب بولو تمہاری زبان کیوں بند ہے؟ ایک مولانا تھے، انہوں نے کیا کہہ دیا، کیا کہا انہیں کہ ہم تو بےتاب ہیں، نتیش پورے ملک کی قیادت کرے۔ مولانا اب اپنی زبان کیوں نہیں کھول رہے؟ آپ کھولو اپنی زبان کو۔ میرا جرم صرف یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بھارت کی راجنیتی میں مسلمانوں کو ان کا جائز مقام ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یادووں نے ترقی کی اس طرح سیمانچل کا غریب بھی ترقی کرے، جس طرح یادووں نے لالو اور اس کے پریوار کو 17 سال ستا دی، نتیش کو 12-13 سال یعنی 32 سال بہار کے نکل گئے لالو پریوار میں اور نتیش میں۔ بتاؤ آپ کو کیا ملا میرے بھائی؟ میں یہاں پر کیا کوئی حاصل کرنے آیا ہوں؟ میں تو صرف انصاف کی لڑائی لڑنے آیا ہوں اختر الایمان کے ساتھ۔ بتائیے کیا مل رہا ہے آپ کو؟ یہ 4 بے ایمان چلے گئے جن کے پاس تو کون سی منسٹری تھی؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، آپدا کی منسٹری تھی۔ کون سا تم نے کیا ہے؟ تم پہ اب آپدا آ گئی، اب تم ختم ہو گئے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے۔ یہی ہماری غلطی ہے۔ اب آپ بتائیے 32 سال نکل گئے ان کے۔ یہ بہار سرکار نے ایک سروے کیا، اختر بھائی نے مجھے ڈیٹا دیا، کلہیا برادری پورے بہار میں 12,83,780 ہے۔ کتنے ہیں؟ 12,83,780 ہے۔ ان کو نوکری ملنی چاہیے تھی 20,421۔ لکھ لیجئے ورنہ کل بولیں گے اویسی جھوٹ بول دیا۔ 20,421 نوکری ملنا تھا۔ کتنے کلہیا برادری کو نوکری ملی؟ 5,734۔ اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار اختر الایمان ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے کیونکہ آپ نے لالو کا ساتھ دیا، آپ نے نتیش کا ساتھ دیا۔ بتاؤ تم کو کیا حاصل ہوا؟ تمہارا ووٹ ان کو اقتدار کی کرسیوں پر بٹھا دیا، تمہارا ووٹ ان کو مکھیہ منتری بنا دیا، تمہارا ووٹ ان کو 1 سال نہیں 17 سال 13 سال ان کو ستا کی کرسیوں پر بٹھا دیا، مگر آپ کا گھر، آپ کے گھر میں آج چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، آپ کی اولاد کو نوکری نہیں ہے۔ کب تک آپ اس ناانصافی کا شکار ہوں گے میرے بھائی؟ یہ اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہار سرکار کے ہیں، اور میں مجلس کے جو مخالفین ہیں، جو مجلس پر گالی دیتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بن سکتا تو اپنا تو بن،
अपना तो बन जाओ कम से कम तुम। अरे तुम मजलिस को गाली देते हो, और मोदी ने कह दिया कि अब की बार पार्लियामेंट में मोदी कह रहा है कि 370 एमपी जिता कर लाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने, और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। मगर बताओ मेरे भाई, अगर हम 3 सीट लड़ते हैं 2019 में, तो मोदी 306 कैसे जीत गया? सोचो आप थोड़ी देर के लिए। 3 सीट मजलिस लड़ती है और पूरे देश में मोदी 306 जीत गया। बिहार के 40 सीट में सिर्फ 1 सीट बचा पाते, बाकी का सब एनडीए जीत जाती है। पूछो आप इन लोगों से, गठबंधन के लोगों से, तो बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार है। अब ऐसा हो गया कि अगर किसी गठबंधन के घर नेता के घर में अगर गाय भैंस है, सुबह में गाय भैंस ने दूध नहीं दिया, मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई सुबह 4 बजे, तो कोई जाकर पूछेगा, आज मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई, भैंस ने दूध नहीं दिया, क्या वजह? तो बोलेगा ओवैसी दरगाह में आया था, यहां से गया है, इसीलिए भैंस ने कहा कि हम दूध नहीं देंगे। यानी हर चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी इज्जत का देने वाला अल्लाह है, हमारी कामयाबी का देने वाला अल्लाह है। और मुझे इस दुनिया में अगर हूं तो मुझे सिर्फ यही करना है कि कोशिश करूं कि गरीब और मजलूमों का फायदा हो जाए, चाहे वो मुसलमान हो या हमारे हिंदू दलित भाई हो या ओबीसी भाई हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। तीसरी मर्तबा मोदी को भारत का वजीर आजम बनने से रोकना है। पार्लियामेंट में आज मोदी के 306 एमपी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। आज पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं बताइए आप? आपकी हमारी आबादी 17 करोड़ 2011 का सेंसस कहता है। 14% के लिहाज से हमारे 50 से ज्यादा एमपी होने चाहिए, मगर कितने एमपी आपके जीत कर जाते हैं? 22 या 23 जीत कर जाते हैं। और जो भी जीत कर जाते वो डरते हैं आपकी बात करने से, वो डरते हैं आपकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कल भारत की पार्लियामेंट में मस्जिद का मसला पैदा होगा, 600 साल पुरानी दिल्ली में मेहरौली की मस्जिद को बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के शहीद कर दिया गया, क्या कोई गठबंधन के नेता ने खड़े होकर उसकी बात की? नहीं की। बात किसकी करते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सका। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से उनकी शनाख्त को खींच रहे हैं। हमारी शनाख्त तो मस्जिद है। बताओ आप ये बात आप उम्मीद करेंगे ये गठबंधन के एमपी बोलेगा? नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? अख्तरुल ईमान बोलेगा। हमारी मस्जिदों को आबाद रखो, मस्जिदों को बचाओ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप तमाम से, मस्जिद की हिफाजत करने का हुक्म अल्लाह कुरान में हमको दिया है, और मुफस्सरीन ने उस आयत का तर्जुमा इस तरह किया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते, जो आखिरत पर ईमान रखते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, हमारी मस्जिदों को हमसे छीनना चाहता है, हमारे मस्जिदों को हमसे छीनना चाहते हैं। शरीयत में मदाखलत की जा रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम तो यूनिफॉर्म, मगर कानून का इतलाक सिर्फ मुसलमानों पर। मेरे भाई, ऐसे कठिन नाजुक वक्त में मेरी आपसे अपील है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में मजलिस को कामयाब करिए। हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है। जिनको आपने आजमा लिया
اب دوبارہ غلطی مت کریے، مجلس آپ کی جماعت ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس آپ کی آواز ہے۔ نریندر مودی 370 MP لانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ہم کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں۔ ووٹ ڈالنے والے ہیں ہم، مگر ووٹ لینے والے بھی بنیے۔ اور مودی جی کے بارے میں ہم ایک بات تو کہنا چاہیں گے، آپ نے دیکھا بھارت کے پردھان منتری دبئی کو گئے تھے، دبئی کو گئے تو دبئی کے شیخ کو ایسا گلے لپٹے، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ دو بھائی مل رہے ہیں، یا حبیبی بول کے اس سے ملے۔ ہم مودی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم مودی جی سے ایک بات کہنا بھی چاہ رہے ہیں، مودی جی کبھی اب اپنے گھر میں آپ بلقیس بانو کو بلائیے، اس بلقیس بانو کو جو آپ مکھیہ منتری تھے، اس کو 10 لوگوں نے اس کی عزت لوٹی۔ بلقیس بانو حاملہ تھی ہماری بیٹی، اس کی 3 سال کی بیٹی کو قتل کر دیا، اس کی ماں کا قتل ہو گیا، اس کے پریوار کے 2 لوگوں کا قتل ہو گیا۔ مودی جی، جب آپ دبئی کے شیخ کو گلے لگا سکتے ہیں، ایک معصوم بلقیس بانو کو اپنے گھر کو بلائیے، اس کے سر پر ہاتھ رکھیے اور اس سے کہیے کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو، تم سے انصاف ہوگا۔ مگر مودی جی کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم، مگر بلقیس بانو کی آواز بھی مجلس نے اٹھائی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کٹھن حالات میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کٹھن حالات میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ سیمانچل کے انصاف کے لیے مجلس کا ساتھ دیجیے۔ اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پورنیہ کے ایئرپورٹ کا مسئلہ ہے، کبھی آپ سنے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے؟ نہیں سنے۔ ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جانوروں پر جو ظلم کرے اس پر سزا بڑھ جائے۔ ڈاکٹر صاحب کاش تم بولتے پورنیہ کا ایئرپورٹ بھی بن جائے، کاش تم بول دیتے، مگر ہم نے کئی مرتبہ اٹھایا ہے۔ اب اختر الایمان کو آپ کامیاب کریے، انشاءاللہ تعالی سیمانچل سے انصاف شروع ہوگا، پورنیہ کا ایئرپورٹ بنے گا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیمپس ہے، غریبوں کی حق کی لڑائی ہے۔ ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایک بار یہاں سے آپ اختر الایمان کو اپنا MP بنا کر پارلیمنٹ میں بھیجائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔